أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. سورہ کہف یہ مکی ہے اور اس میں 111 آیات ہیں. نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو قریش نے علماء یہود کے پاس بھیجا اور ہدایت کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں، ان کے جو احوال، ان کے جو حالات ہیں، وہ تمام یہودی عالموں سے جا کر وہ بیان کریں، کیونکہ اہل کتاب ہیں. اہل کتاب جو ہے علم رکھتے تھے، علمی ذخیرہ ان کے پاس تھا. تو قریش نے نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو یوں کہا کہ اہل کتاب کے پاس علمی ذخیرہ موجود ہے، جو علم اہل کتاب کے پاس ہے وہ علم ہمارے پاس موجود نہیں ہے. ان دونوں کو یہودی علماء کے پاس روانہ کیا. حسب مشورہ یہ مدینہ پہنچے، یہودی علماء سے ملے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور ان کی نبوت کا جو اعلان تھا اور ان کے احوال ان کے سامنے بیان کیا. علماء یہود نے ان ساری باتوں کو سن کر ان سے فرمایا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر 3 سوال کرو. ان سے یہ پوچھنا چند نوجوان وہ کون تھے جو پچھلے زمانے میں گزر گئے، ان کے واقعات دنیا سے بالکل انوکھے ہیں اور ان کے واقعات کو آج لوگ جانتے نہیں ہیں، آپ بتائیں وہ کیا قصہ ہے. دوسرا وہ کون آدمی تھا جو زمین کے سارے مشرق و مغرب میں گھوما تھا، اس کے واقعات اور اس کے حالات کیا ہیں. تیسرا سوال ان سے یہ پوچھنا کہ روح کی کیا حقیقت ہے. یہ دونوں نمائندے مدینے سے مکہ واپس آ گئے اور قریش سے کہا کہ ہم ایک فیصلہ کن امر لے کر آئے ہیں جو تمہارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان قطعی فیصلہ کر دے گا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان لوگوں نے آپ سے مذکورہ تینوں باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی، سوال کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے سوالوں کا جواب میں کل دوں گا، کل بتاؤں گا. کل بتانے کا وعدہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھی نہیں آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھگڑے اسلام بھی 15 دن تک تشریف نہیں لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشانی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہوئے. اہل مکہ نے اس تاخیر کو دیکھ کر بری خبر اڑانا شروع کر دیے، طعن و تشنیع شروع کر دی.
آخر اللہ کی طرف سے 15 دن گزرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ کہف لے کر نازل ہوئے۔ اس صورت میں وہ تینوں سوالات کے جوابات موجود ہیں۔ وہ 2 سوال، اصحاب کہف جو نوجوان تھے ان کی ساری خبر، اور اسی طرح ذوالقرنین جو مشرق و مغرب کے دنیا کے کنارے کنارے تک جانے والا شخص، اس کا بھی ذکر موجود ہے، اور روح کا بھی اس میں ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعریف ہے اس اللہ کی جس نے اپنے بندے پر اس قرآن کو اتارا ہے۔ قرآن کی سب سے بڑی نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو تکمیل انسانیت کا راستہ بنایا ہے، اور معاش و معاد کو درست کرنے والی تعلیم یہ قرآن دیتا ہے۔ انسانی ضرورتیں آج جو انسان کو پیش آ رہی ہیں، کمانے کھانے میں، معاش میں، معیشت میں، اور اس کے گھریلو زندگی میں، اور اسی طرح دنیاوی زندگی میں، اور اسی طرح اس کے اپنے ماحول کی زندگی میں، اور دنیا آخرت کے آنے والے سارے مسائل کو اللہ پاک نے اس قرآن کے راستے سے ساری انسانیت کو یہ تعلیم دی ہے کہ انسانیت والا سبق سکھایا۔ اس لیے یہ قرآن اللہ پاک نے جب نازل فرمایا تو آسمانی ساری کتابیں جتنی تھی، توریت، زبور، انجیل، ساری کتابوں کو اللہ نے منسوخ کر دیا۔ اب ایک ہی کتاب چلے گی، لا نبی بعدی ولا امت بعدی، کہ نبی بھی نہیں اس کے بعد اور امت بھی نہیں، اور کوئی کتاب بھی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کو دستور حیات بنا دیا۔ بندوں کی زندگی کا سدھار، جو ایک انسان بننے کا جو راستہ ہے، قرآن سے بڑھ کر کسی کتاب میں اور کوئی دنیا کے لکھنے والے رائٹر کی کتاب میں اور دنیا کے کسی مصنف نے ایسی کتاب نہیں تیار کی، بلکہ یہ آسمانی کتاب ہے، آسمان سے اللہ نے اس کو نازل کیا ہے۔ اس لیے اللہ کا یہ کلام ہے۔ تو اللہ پاک نے الحمدللہ الذی کہہ کر اپنی تعریف کی طرف اشارہ کیا کہ میرے بندو تم میری تعریف بیان کرو، جتنی میری تعریف تم بیان کرو گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری محبت تمہارے دلوں میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کسی تعریف کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ کی تعریف کرنے سے بندے کی ترقی ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا الحمدللہ الذی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندہ پر اس کتاب کو نازل فرمایا، ایسی کتاب کہ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، کہ اس میں ذرا برابر بھی کجی نہیں رکھی، اس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ اللہ پاک نے کسی طرح کا بھی ٹیڑھا پن نہیں رکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن عربی غیر ذی عوج کے تفسیر میں غیر ذی عوج کا ترجمہ غیر مخلوق سے کیا ہے، یعنی کہ قرآن کو مخلوق نہیں کہا، قرآن یہ مخلوق نہیں ہے، بلکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ وجہ سے مراد یہاں یہی ہے کہ قرآن یہ مخلوق نہیں ہے، قرآن جو ہے وہ اللہ سے، اللہ کی ذات مبارک سے نکلا ہوا کلام ہے۔ قیماً، کہ اس میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تفسیر کی ہے قیماً کی، نہ افراط ہے یعنی نہ شدت، اور نہ تفریط اور نہ نرمی، یعنی اس کے احکامات میں نہ زیادہ شدت ہے اور نہ زیادہ نرمی ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے آنے والے سخت عذاب سے ڈرائے جو دوزخ کے اندر ہوگا، اور جو مومن نیک کام کرتے ہیں ان کو اچھے ثواب کی بشارت دے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے،
اچھے ثواب سے مراد جنت، اللہ کی خوشنودی ہے، تاکہ ڈرائیں کس سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے سخت عذاب سے ڈرائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے سخت عذاب سے ڈرائیں۔ یہ قرآن ڈرانے کے لیے آیا کہ جب نافرمانی ہوگی، احکامات کو توڑیں گے، رمضان مبارک جیسا مہینہ پا کر عبادت کے بجائے دوسری چیزوں میں وقت گزاریں گے، روزہ رکھ کر اللہ کو راضی کریں گے، تقوی اختیار کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا، اجر عطا کرے گا، اپنی رضا دے گا۔ اور اس کے مقابلے میں گناہ کرے، نافرمانی کرے، اللہ کے احکامات کو کھلے عام توڑے کہ روزہ نہ رکھ کر کھاتے ہوئے گھومے، روزے کی اہمیت کو چھوڑ دے، تراویح نہ پڑھے، قرآن کے سننے کا مزاج نہ ہو، قرآن کے پڑھنے کا مزاج نہ ہو، تو یہ اس کے لیے عذاب بنے گا۔ رمضان یہ رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، کہ مومن کے لیے برکت اور رحمت کا مہینہ بتایا گیا، کہ مسلمان کے لیے خوب برکتیں، رحمتیں، مغفرت اس مہینے میں خوب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت کی جاتی ہے۔ اسے اللہ نے فرمایا قرآن ڈرانے کے لیے ہے اس سے جو اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب ہے، جو دوزخ کے اندر ہوگا، اور جو مومن نیک کام کرے ان کے لیے اچھے ثواب کی بشارتیں ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ وہ اللہ کی خوشنودی، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور اللہ کی رضا بھی پائیں گے، ابداً سے اتنی مدت جو کبھی منقطع نہیں ہوگی، ماکثین کہ اس میں مقیم رہیں گے، ایسا قیام ہوگا کہ اس جنت سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ڈرائیں ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ اولاد رکھتا ہے، نہ تو اس کی کوئی دلیل ان کے پاس موجود ہے اور نہ ان کے باپ دادا کے پاس تھی، بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، اور وہ بالکل یہ جھوٹ بکتے ہیں۔ اللہ کی طرف اولاد کو منسوب کرنا یہ کفر ہے، اسے شدت کفر کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجیے اللہ اکیلا ہے، نہ اس کے کوئی اولاد ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، اور ساری انسانیت کو اس نے پیدا کیا ہے۔ وہ اولاد کا محتاج نہیں ہے، وہ بیوی کی چاہت نہیں رکھتا ہے، وہ کھانے کی چاہت نہیں رکھتا ہے، وہ ان ساری چیزوں سے پاک رہا کہ انسانوں کو کھانا دیتا ہے، رمضان میں روزی بڑھا دی جاتی ہے، ایسے حالات میں بھی ہر انسان کو روزی اللہ پہنچا رہا ہے۔ انسانوں کے دلوں میں اللہ نے رحم ڈالا، وہی رحم ہے جو لوگوں تک کھانا پہنچ رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جن کو اللہ نے استطاعت دی، وہ لوگ اپنے مال کو خوب خرچ رمضان سے پہلے بھی کیے ہیں، ماشاءاللہ رمضان میں بھی کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی ذات ان چیزوں سے پاک ہے، تم خرچ کرو۔ مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله يضاعف لمن يشاء۔ اللہ تعالیٰ اس کی اپنی شان سے اس بندے کو عطا کرے گا، اپنے خزانے سے عطا کرے گا، جو خرچ کرے گا اس کے مال میں بڑھایا جاتا ہے، کم نہیں کرتے اللہ پاک، اور دیں گے۔ اللہ یضاعف لمن یشاء، اور جو مال خرچ کرتے ہیں غریبوں پر، مسکینوں پر، مدارس پر، دینی کاموں میں، مساجد پر، دین کی خدمت کے لیے، اور بیواؤں پر، اللہ کی طرف سے ان کے لیے اور اللہ کی طرف سے مال عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہے۔ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ زمین کا مالک ہے، جسے چاہے اس میں وارث بنا دیتا ہے، جس کو چاہے بادشاہ بناتا ہے، جس کو چاہے وزیر بناتا ہے، تاکہ وہ اپنے مال کا خرچ اللہ کے دین کی نسبت پر کرے، تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ اور جو کچھ یہ بات اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد رکھا،
جو یہ بات کہتے ہیں اولاد رکھتا ہے، نہ تو ان کے پاس کوئی دلیل ہے، یہ ادر بات کرتے ہیں، ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں۔ ان کے باپ دادا بھی ایسی باتیں کرتے تھے کہ اللہ کے پاس اللہ اولاد رکھتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک ان سے پاک ہے، نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے۔ اور کبورت کلمۃ تخرج من افواہہم، بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے الفاظ سے جو شرک والے ہیں اللہ بہت ناراض ہوتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر بندے کو معاف کرتے ہیں، زنا، چوری، بدکاری، ہر گناہ معاف ہوگا، لیکن شرک کی کوئی معافی نہیں اللہ کے یہاں۔ شرک سے بچیں کہ ایسے الفاظ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا جس میں داخل ہو، کہ اللہ کے لیے اولاد کا کہنا یا اللہ تعالیٰ کے لیے باپ کا لفظ کہنا، نعوذ باللہ، اللہ کو بالکل پسند نہیں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک اولاد سے خالی ہے۔ یہ منہ سے ایسی سخت بات کہتے ہیں، ان کے منہ سے جو نکلتی ہے وہ بالکل جھوٹ ہے، اٹکل پچھو باتیں کہتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ یہ بڑے کفریہ ہیں، اس سے مخلوق کا خالق جیسا ہونا، اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک کرنا اور اللہ کا محتاج ہونا اور اپنا جانشین بنانے کا ضرورت مند ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اس کے اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس لیے خاص کر رمضان مبارک کے مہینے میں ان چیزوں سے بہت احتراز رکھیں، غیبت سے، حسد سے، کینہ سے، بغض سے اپنے دلوں کو صاف رکھیں۔ رمضان مبارک میں خوب عبادتوں میں، قرآن کے سننے میں، پڑھنے میں اپنا وقت لگائیں، زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جائیں، اللہ کی بڑائی اور کبریائی میں جائیں، جتنا ہو سکے استغفار کر کے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ جب اللہ زمین پہ بندوں سے ناراض ہوتا ہے، مسلمانوں سے ناراض ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے اپنی پکڑ چھوڑ دیتا ہے تاکہ بندوں کی نگاہیں مخلوق سے ہٹ کر اللہ کی طرف ہو جائیں۔ حالات ڈالتا ہے، پریشانیاں ڈالتا ہے، مصیبتیں ڈالتا ہے، مشکلات میں آ جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس لیے اللہ لاتا ہے تاکہ بندے بندیاں اور سارے مسلمان، ساری انسانیت اللہ کو یاد کر لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کہی گئی باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور رمضان مبارک کی برکتیں، رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائیں، ہم سب کی ساری امت کی اللہ مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔